سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو 2 دن میں شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ شفا اسپتال کے جنرل فزیشین، جنرل سرجن، آئی اسپیشلسٹ پر مشتمل بورڈ بنایا جائے۔ کارڈیولوجسٹ، میڈیسن اسپیشلسٹ کو بھی شامل کرنے کا حکم۔ ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان کو بھی بورڈ میں رکھا جائے۔ اخراجات بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ ادا کریں گے۔ عدالت کا ہفتے میں 1 دن اہل خانہ سے بھی ملاقات کا حکم۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اسپتال کے باہر کسی قسم کی سیاسی سرگرمی نہ کی جائے۔ میڈیکل رپورٹس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ عدالت عظمیٰ نے ریمارکس دیے کہ بانی کی صحت کے پیش نظر میڈیکل سہولت بنیادی حق ہے۔ احکامات کی خلاف ورزی پر آرڈر واپس لے لیا جائے گا۔ کیس کی مزید سماعت 16 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ حکومت کا بانی پی ٹی آئی کے شفا انٹرنیشنل اسپتال سے علاج کرانے کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی بانی پی ٹی آئی کیس کی سماعت سے متعلق گفتگو۔ کہا کہ جیلوں میں بہت سے قیدی ہیں جن کی صحت کے مسائل ہیں۔ کیا سپریم کورٹ کا حکم تمام قیدیوں کے لیے ہوگا؟ سزا یافتہ قیدیوں کو سرکاری اسپتالوں میں فراہم کیا جاتا ہے۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد ہوگا تو آگے بات بنے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر کبھی سیاست نہیں کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ صحت سے متعلق رپورٹس کو ذاتی معاملات کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ بیرسٹر گوہر علی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کا مسئلہ سب سے اہم ہے۔ وقت نے ثابت کر دیا، سیاسی ہتھ کنڈوں سے کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ ہم بھی کسی کو سیاسی طور پر مائنس کرنے کے حق میں نہیں۔ سیاست اپنی جگہ، ملک اور جمہوریت سب سے اہم ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آزادانہ اور میرٹ پر مبنی ہے۔ تحریک انصاف آج عدالت کی تعریف کر رہی ہے۔ رہنما نون لیگ رانا ثنا کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے تحریک انصاف نے بڑی دیر کی، سیدھا راستہ یہی تھا۔ اگر قانونی راستہ اختیار کر لیتے تو یہ ریلیف پہلے ہی مل جاتا۔ پی ٹی آئی جب فیصلہ پسند کا نہ ہو تب بھی عدالتوں کا احترام کریں۔ پارلیمانی امور کے وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری سینٹ میں بولے کہ پی ٹی آئی کا اعتراف خوشائند ہے کہ ملک کی عدالتیں میرٹ پر اور انصاف فراہم کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے مقدمات اور رہائی کے معاملے کا فیصلہ عدالتوں نے ہی کرنا ہے۔ وزیر اعظم یا حکومت کے پاس عدالتوں کے فیصلے تبدیل کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ Whole name, not only in Pakistan but around the globe, and there's a great scope to have a wonderful partnership with Google and enhance our relations in many ways. Google's been investing in and committed to Pakistan for over a decade, and to be able to reach this milestone where we're opening a local office, I think is a very special moment. وزیر اعظم شہباز شریف نے گوگل کے پاکستان آفس کا افتتاح کر دیا۔ نائب صدر گوگل، امریکی ناظم الامور وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ خواجہ بھی موجود تھی۔ وزیر اعظم کا گوگل کے نائب صدر ولسن اور ان کی ٹیم کا پاکستان آمد پر خیر مقدم۔ کہا کہ گوگل کے لیے پاکستان میں بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ گوگل پاکستان میں نوجوانوں اور ٹیکنالوجی کے شعبے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ نائب صدر گوگل نے کہا کہ گوگل پاکستان کے ساتھ طویل مدتی شراکت داری کا خواہاں ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف احتجاج۔ جماعت اسلامی کے لاہور، کراچی اور پشاور میں دھرنوں کا تیسرا روز۔ مظاہرین کے پیٹرول کی قیمت میں کمی اور آئی پی پیز کے فورنزک آڈٹ کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، ہم لوگوں کو ریلیف دلانے آئے ہیں۔ لوگ ہر لیٹر پر حکومت کو لیوی اور بھتہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ دھرنے میں لوگ کہاں سے آئیں گے، یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ حکومت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے معاملات ہاتھ سے نکل جائیں۔
अमित शाह के इल्ज़ामात मुस्तरद, भारत में गिरफ्तार अफराद को पाकिस्तान से नहीं जोड़ा जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत बैरून मुल्क दहशत गर्दी बरामद और दहशत गर्दों की माउनत कर रहा है। भारत महदूद सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहा है। भारत बैरून मुल्क दहशत गर्दी बरामद और दहशत गर्दों की माउनत कर रहा है। पाकिस्तान मुतादिद बार भारत की पाकिस्तान में दहशत गर्दी के शवाहिद आलमी बरादरी के सामने रख चुका है। ज़ेर हिरासत भारतीय बहरिया के कमांडर कुलभूषण यादव पाकिस्तान में तखरीब कारी और दहशत गर्दी में भारत के बराह रास्त मुलव्विस होने का नाकाबिले तरदीद सबूत है। नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ मस्ख़ करने की कोशिश है। भारत मार्का हक़ में शिकस्त की तल्ख़ हकीकत तस्लीम करने से इनकारी है। ISPR के मुताबिक तारीख़ को मस्ख़ करने के लिए भारतीय मवाद तख्लीक़कारों ने नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर की इंतहाई ड्रामाई, रंगीन और हक़ाइक़ के मनाफी दास्तान तैयार की। पहलगाम वाक़े के मुबैना मुल्ज़िमान 28 जुलाई को मारे गए। 7 मई को भारत ने किसको सज़ा दी? 100% मिशन कामयाबी का भारतीय दावा ऑपरेशनल रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखता। पाकिस्तान ने भारतीय जहरीत के दौरान 8 फ़ौजी तैयारे मार गिराए। फिल्मी मनाज़र तैयारों के नुकसान और हकीकी जंगी हक़ाइक़ नहीं बदल सकते। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का मौसर जवाब दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर जानिबदाराना और शफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश की। आलमी तहकीकात की पेशकश से पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तक़वियत मिली। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तक़रीब से खिताब, कहा कि कुलभूषण यादव की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी भारतीय दहशतगर्दी और सहूलतकारी का सबूत है। मार्का हक़ के दौरान पाकिस्तान ने बयानिए समेत हर महाज पर भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 से ज़्यादा शहादतें हुई। पाकिस्तान के हर तबके ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की CNN के नुमाइंदे से नोक-झोंक हो गई। जनूबी कोरिया से मुतालिक सवाल पर अमरीकी सदर ने खफगी का इजहार किया। सख्ती से कहा, खामोश हो जाओ, तुम जाली खबरें फैलाते हो। इस दौरान ट्रंप शुमाली कोरिया के हुक्मरान से मुतालिक सवाल गोल कर गए। ट्रुथ सोशल पर बयान में फिर यूटर्न लिया और लिखा, ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही, ना मुज़ाकरात तय हैं। आबना हुर्मुज़ खुली है, मामूल के मुताबिक काम कर रही है। तमाम बहरी बारूदी सुरंगों को हटा दिया गया। आबनाए हुर्मुज़ में एक और बहरी जहाज़ पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला। बरतानवी मैरीटाइम ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक जहाज़ के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। आबनाए हुर्मुज़ से बाहर जाने वाले जहाज़ को निशाना बनाया गया। अमले को ओमानी कोस्ट गार्ड ने मदद फराहम की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।